چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن وہ جان کر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، جی ہاں، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو محبت سے قرآن سیکھنا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنا ہے، اچھے انداز سے سیکھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھیں گے دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27 یہ پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے، ایک انداز سے، ایک آواز سے پڑھیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب عالم الغیب عالم الغیب عالم الغیب فلا یظہر فلا یظہر فلا یظہر فلا یظہر عالم الغیب فلا یظہر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا علی غیبہ احدا علی غیبہ احدا علی غیبہ احدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ گڈ، عالم الغیبی۔ آئیے اس کی قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عین کا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ، عین پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچنا ہے۔ عالم لام کے نیچے زیر، میم پر پیش، حرکات نہیں کھینچیں گے، لام ساکن ہے، اس کو ہلائیں گے نہیں۔ غیبی، یا سنگ سے پہلے زبر آ گیا، یالین ہو گیا ہے، نرمی سے پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ اور غین حرف مستعلیہ میں سے موٹا ادا کریں گے، پاگ کے نیچے زیر ہے،
با کے نیچے زیر حرکت ہے نہیں کھینچیں گے، فلا فا پر زبر ہے نہیں کھینچیں گے، لام الف زبر لا ایک الف کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فا کا مخرج اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. اور فلا میں لام الف زبر لا الف مدہ ہے کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ یظہر یا کو ضا سے ملانا ہے، ضا حرف مستعلیہ اور حرف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، تو یہاں موٹا ہو جائے گا یظہر۔ اچھا بعض بچے ضا کو پڑھتے ہیں یظہر، یہ ضا کو زا جیسا کر دیتے ہیں، اور یا بعض پڑھتے ہیں یظہر، بہت زیادہ عجیب ہی انداز سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا بعض پڑھتے ہیں یظہر، یعنی ضا کی آواز ہی نہیں آتی، پڑھیں گے یظہر یظہر. یظہر، یظہر. گڈ۔ وا کو موٹا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہا کے نیچے زیر، را پر پیش حرکات نہیں کھینچیں گے، را پر پیش آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا، علا میں عین پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے، لام پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، غیبی غین یا زبر غی یالین ہے نرمی سے ادا کریں، غین موٹے حروف میں سے حروف مستعلیہ میں سے موٹا ادا کریں گے، باقی نیچے زیر حرکتیں نہیں کھینچیں گے، ہا کے نیچے آپ کو کھڑی زیر نظر آ رہی ہے، کھڑی زیر حرف مدہ قائم مقام، حرف مدہ یالین حرف مدہ یا مدہ قائم مقام، یا مدہ کے کھڑی زیر ہا کے نیچے کھڑی زیر اور کھڑی حرکات حروف مدہ قائم مقام ہوتی ہیں، اور یعنی کہ کھڑی حرکات ہوں یا حروف مدہ ہوں، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، ہو جائے گا مد منفصل، کیا ہوگا؟ مد منفصل. 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے، احدن سے احدا حمزہ پر زبر ہا پر زبر حرکات نہیں کھینچیں گے، ہا کو الف کے درمیان والے حصے سے 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے وف کی صورت میں، احدن سے گڈ۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. گڈ۔ الا من ارتضى من ارتضى. من ارتضى من ارتضى. یعنی را کو پر رکھنا ہے، را سے پہلے زید دوسرے کلمے میں را پر اور تا باریک پھر ضاد پر، من ارتضى من ارتضى. الا من ارتضى إلا من ارتضى من رسول من رسول من رسول من رسول فإنه يسلك فإنه يسلك فإنه يسلك فإنه يسلك من رسول فإنه يسلك من رسول فإنه يسلك إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك يسلك میں کاف باریک رکھیں گے، يسلك يسلك من بين من بين من بين من بين يديه يديه من بين يديه من بين يديه ومن خلفه ومن خلفه رصدا رصدا ومن خلفه رصدا ومن خلفه رصدا. Good. من بين يديه ومن خلفه رصدا ومن بين يديه ومن خلفه رصدا. ماشاءاللہ۔ تو آئیے اب اس کے قواعد سمجھتے ہیں۔ الا یہ پہلا حرف الف نہیں حمزہ ہے، خوب ظاہر کریں گے، حمزہ کو تحقیق سے ادا کریں گے۔ الا لام الف زبر لا الف مدہ ایک الف کھینچیں گے، لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے۔ من ارتضى من ارتضى یہاں پر میم پر زبر نون کو را کی را سے ملائیں گے۔ اب را ساکن سے پہلے زید دوسرے کلمے میں، یہ جیسے من الگ کلمہ ہو گیا، ارتضى الگ، تو نون را ساکن سے پہلے زید دوسرے کلمے میں را پر پڑھیں گے۔ تضا تا پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے، ضاد پر کھڑا زبر ایک الف کھینچیں گے، اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے حروف مطبقہ میں سے زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، حرف حافیہ کہلاتا ہے۔ اور مر رسول مر نون ساکن کے بعد را گیا، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد
حرف یرملون میں سے را اور لام آئے، ادغام بلا غنہ ہو، کیا ہوگا؟ غام بلا گنہ. یہاں پر بھی ادغام کریں گے، بغیر غنے کی آواز آئے گی، مر رسول، من رسول. گڈ. را پر زبر، را پر پڑھیں گے، سین وہاں پہ سو، واو مدہ ہے، اور سیٹی کے ساتھ سین کی آواز واو مدہ، پھر اس کے بعد لام کے نیچے دو زیر کی تنوین، اور تنوین کے بعد آپ دیکھیں فا آ گیا، اور فا میں سے اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے ایک الف کا، فَإِنَّهُ، فا حرکت ہے فا پر زبر کی، اور ان یا فَإِنَّ میں فَإِنَّهُ، یہ الف نہیں حمزہ ہے، زیر ہے، کھینچیں گے نہیں، نون مشدد، ایک الف کا غنہ، نون پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ کریں گے، اور ہا الٹا پیش ہو، ایک الف کھینچیں گے، یس لکو، یا کو سین سے ملائیں گے سیٹی کے ساتھ، لام پر پیش، کاف پر پیش، حرکات نہیں کھینچیں گے، کاف کو باریک رکھیں، کاف کا مگر زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، مم بینی، مم، اب نون سائن بات دیکھیں حرف با آ رہا ہے، اور ایک چھوٹی سی میم آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب. کون سا قاعدہ کہتے ہیں؟ اقلاب. اقلاب کا قاعدہ، نون سائن تنوین کو میم سے بدل کر اقلاب کریں گے، بینی، بینی، با یا زبر بئی، یا لین نرمی سے ادا کریں گے، نون کے نیچے زیر، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے، مم بینی، من بینی. مم بینی، من بینی. گڈ. یدیہ میں یا پر زبر ہے، حرکت نہیں کھینچیں گے، دال یا زبر دئی، یا لین نرمی سے ادا کریں گے، ہا کے نیچے زیر نہیں کھینچیں گے، ومن، واو کی دائی کی ہونٹوں کی گولائی سے، نون سائن با خا حرف ہلکی میں سے اظہار ہلکی کا قاعدہ، غنہ نہیں کریں گے، خا حرف مستعلیہ میں سے موٹا ادا کریں گے، خا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، فا کے نیچے زیر، ہا کے نیچے کھڑی زیر، فا کی زیر کو نہیں کھینچیں گے مگر ہا کی زیر کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زیر ہے، ٹھیک ہے. کھڑی زیر جب بھی آئے، کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش آئے، کھڑی حرکات جسے کہتے ہیں ان کو کھینچنا ہوتا ہے، حرکات کو نہیں کھینچنا. گڈ. اور رصدن سے رصدا، را پر زبر، را پر، صاد بھی پر، صاد حرف مستعلیہ میں سے صاد ہے، اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے صاد ہے، ٹھیک ہے. را کو ہی موٹا کریں گے، صاد کو ہی موٹا کریں گے، اور رصدن سے رصدا، دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، رصدن سے رصدا، اس کو کہیں وقف بالابدال. الف. گڈ. ایک مرتبہ مل کر پھر پڑھیں گے، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. من بين يديه ومن خلفه رصدا. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 اور 27، 26ویں اور 27ویں آیت پڑھی. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی، سیکھی بھی ہوگی. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب فلا يظہر على غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 27 پڑھی. آئیے آپ نے بھی امید اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا. آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہمیں کس انداز سے بتانے جا رہے ہیں. جی تو ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہے؟ جی. ٹیم سے پہلا سوال ہوگا عالم الغیبی. بہت ایزی سوال. بتائیے عین کا مخرج کیا؟ عین کا مخرج اللہ بتا دیں. امثال بھائی کیا ہے عین کا مخرج؟ حلق کے درمیان والے سے زیادہ. سوچ لیں. جی. جواب درست دے دیا. ٹیم بی سے اگلا سوال عالم الغیبی. غیب میں کون سا قاعدہ ہے؟ بہت ایزی سوال ہے. جی ابو ہریرہ بتائیے. یالین. یالین سوچ لیں. جی. جواب درست دے دیا. اللہ. 10 پوائنٹ دونوں ٹیموں نے حاصل کر لیا. اگلا سوال ہوگا ٹیم اے سے. فلا یظہر، ضا میں کون سا، یہ کون سے حروف سے تعلق رکھتے ہیں؟
بتانے جا رہے ہیں محمد علی بھائی. موٹے. موٹے تو ہیں, کون سے موٹے؟ حروف مستعلیہ. گڈ. اور اس کے علاوہ بھی ہیں, وہ بتائیں وہ کیا ہیں؟ حروف مطبقہ. حروف مطبقہ, حروف مستعلیہ. جواب درست دے دیا. کسی نے مدد کر دی ہے لگتا ہے, حسین بھائی نے پیچھے سے. چلیں کوئی بات نہیں, آپ کے ساتھی تھے, مدد کر سکتے ہیں. اور ٹیم اے کے ہو گئے 20 پوائنٹ, ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹ. اگلا سوال ٹیم بی سے ہے. فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ, یہ ہے کون سی مد ہے یہاں پر؟ کونے والے بچے کو دیجیے گا, کیا نام ہے جی؟ احمد رضا. احمد رضا بھائی, کون سا قاعدہ ہے یہاں؟ مد منفصل. مد منفصل. سوچ لیں جی. کتنا کھینچ کر ادا کریں گے؟ 3 سے 4 الف. 3-4 الف جی. 2.5 الف. 2-2.5 الف. جی. ابو ریحرہ بھائی نے بتا دیا تھوڑا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. آخری سوال ہے, بتائیے. الا من ارتضی, من ارتضی, یہ را باریک ہوگی یا من ارتضی را پر ہوگی؟ اگر باریک ہوگی تو کیوں ہوگی, پر ہوگی تو کیوں ہوگی؟ جی سعد بھائی کون بتائیں؟ سب کے ہاتھ نیچے آ گئے. جی بتانے جا رہے ہیں ہمارے امثال بھائی. جی امثال بھائی. را باریک ہوگی. را باریک ہوگی, را ساکن سے پہلے زیر ہے اس وجہ سے. اس وجہ سے باریک ہوگی. سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ پھر سوچ لیں. جی. پھر ایک اور موقع. جی. ٹیم بی سے بتانا چاہیں. جی محمد یہ بتانا جا رہے ہیں, آپ نے ہاتھ دیر سے کھڑا کیا. سید عفان انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. احمد رضا بھائی. پر ہوگی. را باریک ہوگی, پر ہوگی. کیوں پر ہوگی؟ را ساکن سے پہلے زیر ہے. تو را ساکن سے پہلے زیر تو ہے, وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہی ہے. تو را ساکن سے پہلے زیر آئے تو باریک ہوتی ہے. نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں پر ہے. را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے جی. مگر آپ کہہ رہے ہیں پر ہے. یہ کہہ رہے تھے را ساکن سے پہلے زیر اور باریک. اللہ, آپ نے جواب درست دے دیا ہے مگر آپ کلیئر نہیں کر پا رہے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ رہی ہے, اسے را پر پڑھیں گے اور پر ہی ہوگی. آپ کا جواب درست مان لیا. سبحان اللہ. آپ بتا نہیں سکے مگر آپ نے بتا دیا کہ اس لحاظ سے کہ را پر ہوگی. یہ نہیں بتا سکے کہ کیا وجہ تھی. تو آپ کے جواب, آپ جواب نہیں دے سکے ٹیم اے والوں. بی نے جواب دے دیے اور پوائنٹ آپ نے لے لیے. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 30. اور آپ کے رہ گئے ہیں 20. آخری سوال تھا آپ سے. اللہ, اب آخری سوال پھر ادھر ہے. اگر ادھر والے جواب ٹیم بی والے نہیں دے سکے اور آپ نے دے دیا, مقابلہ برابر ہو سکتا ہے. مگر وہاں بھی سید عفان ہیں, دیگر بھی ہیں, احمد رضا بھی ہیں, ابو ہریرہ بھی ہیں. ٹیم بڑی سخت ہے. دیکھتے ہیں آخری سوال ان سے کرتے ہیں. کوئی مشکل سوال نظر نہیں آ رہا, میں کیا کروں, کیا مشکل آپ سے کیا جائے. الا من ارتضی من رسول, من رسول ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی سید عفان کیا قاعدہ ہے؟ ادغام بلا غنہ. یہ تو مجھے بھی پتہ ہے, یہی قاعدہ ہے. جی. یہ بتائیے اس میں ادغام تام ہوگا یا ناقص؟ یہ سوال آپ سے کرتے ہیں مشکل. ادغام ناقص. یہ غلطی ہو گئی آپ سے. یہ تام ہوگا, مکمل. مکمل کیوں ہوا؟ نون را میں مکمل مل گیا, اس نے اپنی کوئی صفت ظاہر نہیں کی, اس کو کہتے ہیں ادغام تام. اور نون کی صفت غنہ اگر باقی رہتی تو اس کو کہتے ہیں ناقص. تو اب یہ ہے غلطی, مگر آپ نے جو ہے جواب تو صحیح دے دیا ہے کہ ادغام بلا غنہ. تو آپ کو پورے پوائنٹ دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے 30 سے 40 پوائنٹ کی طرف چلے گئے. 40 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم بی نے, اور ٹیم اے کے ہیں 20 پوائنٹ. اور آج کا مقابلہ ٹیم بی 20 پوائنٹس کی لیڈ سے ون کر چکی ہے. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ امثال بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا رصدا صاد موٹا کرنا ہے پیارے بچے کیسے ومن خلفه ومن خلفه رصدا ومن خلفه رصدا یہ ومن خلفه رصدا ومن خلفه رصدا کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کرتے رہیں گے بچے ہیں سیکھ رہے ہیں اسی طرح سیکھتے رہو اسی طرح سیکھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من بين يديه ومن خلفه رصدا من بين يديه ومن خلفه رصدا صاد موٹا را بھی موٹا اور صاد اس سے زیادہ موٹا ٹھیک ہے پھر دال باریک کریں گے فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فإنه يسلك من بين يديه
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم اچھا محمد سعد میں ہل لام ہلے نہیں صدق اللہ العظیم صدق الله العظيم کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے امثال بھائی نے محمد امثال بھائی نے حدر میں پڑھا اور ہمارے محمد سعد بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا